پارٹی میں اس وقت تفریق بڑی نظر آتی ہے، آؤٹ رائٹلی سامنے آئی ہے. ود ان کے پی کے بھی لگتا ہے پارٹی 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک طرف اسد کیسر صاحب کھڑے ہیں، دوسری طرف عاطف خان صاحب کھڑے ہیں، تیسری طرف چیف منسٹر خود ہیں. ایک دھڑا تو میں نہیں کہوں گا، ایک سیگمنٹ ہے پارٹی کا علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ ہے. یہ ڈویژن جو نظر آتی ہے، یہ ایک وجہ ہے کہ پارٹی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی پریشر بلٹ اپ کرنے کے جو ہونا چاہیے. نہیں دیکھو، مختلف یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں سارے لیڈرز ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک اور گروپ نہیں ہے کہ کھل کے کوئی سامنے آ جائے نہیں جی میں نہیں ایگری کرتا، کیونکہ سارے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پروسیڈ کرتے ہیں اور خان صاحب کی جو ڈیسیجن ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. سو دین از سیکنڈ اوپینین. علی امین گنڈاپور صاحب کا اگر ذکر کریں تو دیکھو نا، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور جب خان صاحب کا حکم آیا تو اس نے فوراً اس کو سپورٹ کر کے کہا کہ آر خان کا حکم ہے تو خان کی ڈائریکشن سے آئی ایم آؤٹ آف اٹ، اور وہ کسی اور کو وہ دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ضرور درست ہے ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اختلاف رائے ضرور ہے اور اختلاف رائے کو دوسرے لوگوں نے کوئی چالا ہے، لیکن فارورڈ بلاک میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے جو اپنا ایجنڈا چلائے پیرلل ٹو واٹ دا ایجنڈا آف خان صاحب. میں سوشل میڈیا مانیٹر کر رہا تھا آپ کی پارٹی کا، اس میں آپ کے ایک لیڈر نے جو کہیں کبھی رہا ہے ابھی نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں، آپ کی بات ایک بندے نہیں کئی سارے لوگوں نے کہا. میں ایک چیز کو آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں خان صاحب ہی کے لیے ہوں. I know somebody says کہ آپ کسی کا ہے، میرا مزاج اور ہے تو میں رسپونڈ بیک نہیں کرتا. میں کبھی کسی کا بندہ نہیں ہوں، میں کلٹ پہ بلیو نہیں کرتا. میں لوگوں کے لیڈرشپ پہ بھی وہ تب بلیو کرتا ہوں جو ڈیموکریٹک ہو. میرا اپنا ایک ویو ہے اور میں اپنے ویو سے آج تک نہیں ہٹا ہوں. میں نے جو اسٹیبلشمنٹ یا اس کے زیادتیوں کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، پریس کانفرنسز میرے اٹھائے، اس میں بھی میں نے بات کی ہے. میں نے مجھ سے جو بھلا لیا گیا تو میں نے کہا خان کے نام پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے للکار کے جن کو کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے اور اس پارٹی کو بھولیں گے تو آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے جو لوگ ایسے کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے خیر خواہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. اس فوج کی قربانیوں پہ ہمیں فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. انہوں نے ملک کو سنبھالا اس وقت جب انڈیا نے اٹیک کیا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہے دہشت گردی کے خلاف، انہوں کے ہم قدر کرتے ہیں. ان کے بعض چیزوں کے ہم مخالف ہیں اگر وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کرتے ہیں یا اگر ان کو کوئی اقدام کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے. شارٹ آف اٹ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. تاریخ سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر، سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو کن الفاظ سے یاد رکھے؟ دیکھو، وقت خود تعین کرتا ہے. وقت آئے گا، وقت یہ ثابت کرے گا کہ ان لوگوں نے جو کیا، ان کے ایکشنز کو میں کسی بھی ذاتیہ ٹیک نہیں کرتا. ایکشنز، کیونکہ اگر آپ ایک کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ جو نام آپ نے لیے یہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں، وقت خود ثابت کرے گا کیا انہوں نے آئینی ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی جو آئین ان کا تقاضا کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی آئینی ذمہ داریاں اس حساب سے نہیں نبھاتے جس طریقے سے آئین تقاضا کرتا ہے، وہ قوم کو جواب دہ ہیں. ویسے صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. عمران خان کب اور کیسے جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھو، پارٹی کی ساری انرجی اس بات پہ صرف ہو رہی ہے اور ہر وقت ہم یہی ڈسکشن کرتے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، لیگل کمیٹی، پارلیمنٹری پارٹی، ہماری ڈسکشن اس ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے کہ کیا کوئی طریقہ کیا جائے جس سے خان باہر ہو. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اداروں کو کام کرنے دے، عدلیہ کو کام کرنے دے، ہمیں انصاف دے. ہمیں آپ انصاف نہیں دیں گے، ہمارے کیسز نہیں لگائیں گے، اس میں منمانی کرو گے تو لوگ وجلانٹی جسٹس پہ جائیں گے.
یہ وہ چیز ہے جو ہمیں روکی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہم کوشش کریں گے، پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، قانون کریں گے، انشاءاللہ ریلیف ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم حق پر ہے، حق کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہم سچ پر ہے، سچ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے آپ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھو خان صاحب کا جو نظریہ ہے، نظریے کو ہم کبھی وہ نہیں کریں گے، کمپرومائز کریں گے، ہم کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نظریے کو کمپرومائز کرنے والی بات نہیں ہے، اور نہ کمپرومائز کرنے والی کوئی چیز ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے طاقتور حلقوں میں یا حکومتی حلقوں میں، اور ہمارے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھ کے اور زیادہ ایک دوسرے کی، پاکستان کی ایسی تلخ حقیقت رہی ہے، ہسٹری رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہے۔ جس وقت یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ شاید آپ بتا پائیں جاتے جاتے، آپ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، جو 9 مئی کو ہوا، آف کورس اس کو کوئی فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، بہت ہی واسٹ، اس پہ کرٹیسزم بھی آیا ہے۔ پارٹی کی ریکنسٹرکشن، ری بلڈنگ سب پارٹی کو درکار ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں، شاید ہی کسی پارٹی نے یہ ٹائم دیکھا ہو۔ کوئی آپ ایک بیان جاری کر سکتے ہیں ایز اے چیئرمین کہ جو ہوا وہ بہتر نہیں ہوا، لیٹس ہیو اے نیو اسٹارٹ؟ دیکھیں، نہ صرف میں بلکہ پوری پولیٹیکل پارٹی، ہر لیڈر، اور خان صاحب نے خود اس کے بارے میں کہا ہے۔ خان صاحب نے میڈیا کو ایڈریس کر کے کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز آئی ہے، اور میرے پاس اس کی نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا تھا، اور فارمیشن کمیشن کی کانفرنس جو ہے اس کا بھی ریلیف آیا، خان صاحب نے اس کو 100% اون کر کے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی صورت ہم نے اس کو بلیک ڈے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی یہ ریپیٹ نہ ہو، لیکن اس پہ خان صاحب کے 2 ٹوک الفاظ تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں انکوائری بناؤ، کمیشن بناؤ، امپارشلی اس کو دیکھو، جو گناہ گار ہیں ان کو سزائیں دیں، جو گناہ گار نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اس کی آڑ میں یہ پارٹی کو آپ ڈیمیج نہ کر دیں۔ اس لیے اس پہ تو 2 رائے نہیں ہے، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں ابھی کہ دیکھو سیاست میں ابھی کس ٹو لانگ، اور جب یہ 3 سال کے بعد بھی ہم اسی کے ساتھ سٹک ہو تو ہم سٹگمٹائز کریں گے چیزوں کو۔ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کئی ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکالنا ہوگا۔ اگر آگے بڑھنا ہے بہتری کی طور پہ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کی، ایک گروپ کی، ایک طرف کی ساری باتیں مانی جائیں اور دوسری کی کچھ نہ مانا جائے، اور ایک پارٹی کے لیڈر بھی جیل میں ہو، اس کی بیوی بھی جیل میں ہو، اس کے فالوور بھی جیل میں ہو، ان کے ساتھ ایسا ہو، اور ہم آپ کو کہیں کہ نہیں جی آپ بہتر ہیں، ہم نے مذاکرات کو ویلکم کیا، اس کے ساتھ رہیں، but there is an end to it۔ اب کوئی دونوں ہاتھ سے تالی بجنی چاہیے۔ یہی آپ کا پیغام میرے پلیٹ فارم سے، ہمارے ہم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کیا ہوگا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو، ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ عوام کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھو۔ کوشش کی گئی کہ عوام کو خان سے دور کیا جائے 4 سالوں میں، جتنی لوگوں کی کوشش رہی کہ دور ہو، اتنے ہی لوگ اس کے قریب ہو گئے۔ جو بندہ، جو حکومت، جو ادارہ، جو کوئی عوامی امنگوں کے خلاف اور توقعات کے برعکس سٹیپ لیتا ہے، وہ جمہوری نہیں ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خاطر اپنی ذاتی پسند ناپسند، اناد اور ایگو کو ہمیں جانا ہوگا، اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔